بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ 7th کلاس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی میرا بیٹا، ہم نے اپنی جو فرسٹ ٹرم کے اکارڈنگ سلیبس لیسن دیہاتی اور شہری زندگی جو سلیکٹ کیا ہے، آج ہم اس کی فرسٹ لیکچر میں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ جی میرا بیٹا، اس میں آپ کو پتہ ہے 7th کلاس کے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، یعنی پہلے آپ بہت دفعہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کے نالج میں بہت ساری باتیں ہوں گی۔ جی تو اس میں بیٹا جی بہت سی امپورٹنٹ چیزیں جو بتائی گئی ہیں، ایک سٹوری ٹائپ ہے کہ جس میں احمد جو ہے مین کہ وہ 7th کلاس میں پڑھتا ہے، جو کہ جس کو اپنے والدین کے ساتھ گاؤں میں جانے کا موقع ملا ہے، اور جب وہ گاؤں میں پہنچے تو انہیں بہت سی چیزیں ان کو فرسٹ ٹائم دیکھنے کو ملی، کیونکہ اب ہمارے گاؤں بھی بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں۔ لیکن بیٹا اس میں جب وہ وہاں گئے تو گاؤں کی ہری بھری فضا کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ دھان کی فصل، دھان کہتے ہیں چاول کی فصل کو، وہ دیکھا، اور جس سے کھیتوں کو ٹیوب ویل سے سیراب کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ سیراب کرنا کسے کہتے ہیں؟ سیراب کرنا کہتے ہیں کھیتوں کو پانی دینا، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے دیہات میں یعنی گاؤں میں یہ والی چیزیں جو تھی وہ ان کو فرسٹ ٹائم دیکھنے کو احمد اور اس کے گھر والوں کو ملی۔ جی تو بیٹا گاؤں میں جب ان کو بہت سی چیزیں دیکھنے کا موقع ملا تو انہوں نے بہت سے پوائنٹس وہاں سے سیکھے۔ انہیں وہاں کے گاؤں والوں کی رہنے کی روٹین کا پتہ چلا، ان کے صبح جو ہے وہ جلدی اٹھنے، رات کو جلدی سونے کے جو ہے وہ روٹین کا پتہ چلا۔ انہوں نے دیکھا کہ صبح سویرے ان کا وہاں پہ اٹھنے کا رواج ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی صحت جو تھی وہ بہت شہر کے لوگوں کے مقابلے میں بہت بہتر تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ دیہاتی لوگ جو تھے وہ ان کا زیادہ تر کاروبار جو تھا وہ کھیتی باڑی تھا، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ان کی ایون کے خواتین بھی اپنے کام کاج میں ہر وقت مصروف رہتی تھی۔ دیہاتیوں کی صحت جو تھی وہ قابل رشک تھی۔ اس کی ایک ریزن یہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کو خالص اور تازہ خوراک کھانے کو ملتی تھی، یعنی تازہ سبزیاں، پھل، خالص غذائیں وہ استعمال کرتے تھے۔ حالانکہ اس کے اپوزٹ دیکھا جائے تو شہر کے لوگ جو تھے وہ زیادہ تر مربّن غذائیں پسند کرتے ہیں۔ جی بیٹا، نیکسٹ ایک پوائنٹ انہوں نے اس سٹوری میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دیہات میں، کیونکہ بہت کم جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بہت بڑی بڑی عمارات ہمیں دیکھنے کو ملے، لیکن جو شہر ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں بہت بہت منزلہ عمارات ہوتی ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں پہنچ پاتی، جس سے وہاں کے لوگ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو یا کیا کہتے ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ جی بیٹا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کھیتوں میں بیل جو ہے وہ ان کو کام پہ لگایا گیا ہے، گندم کی گہائی ہوتے ہوئے دیکھی انہوں نے، کنویں میں سے پانی جو ہے وہ ٹیوب ویل دیکھے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ فرسٹ ٹائم دیکھی احمد کے گھر والوں نے۔ تو بیٹا ایک اور پوائنٹ کہ جیسے جیسے ہماری سائنس نے ترقی کی ہے اور اس میں بہت سی نیو جو ہے وہ ایجادات ہو چکی ہیں، تو دیہات میں بھی ہم نے یہ ایک بہت مین جو ہے وہ چینج کیا آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پہلے کچے مکانات جو تھے وہ دیہات میں نظر آتے تھے، اب ان کی جگہ کیا ہے کہ وہاں پہ پختہ مکانات بنا لیے گئے ہیں، اور وہاں پہ دیہاتوں میں جو ہے وہ سڑکوں کا جال بھی، یعنی کچی سڑکوں کے بجائے پکی سڑکیں بن گئی ہیں، اور وہاں پہ بجلی تک بھی پہنچا دی گئی ہے۔ ایون کہ جو موبائل فون ہیں وہ بھی اب ہر گاؤں میں نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسرا یہ کہ انہیں پتا ہے کہ وہاں پہ بے تحاشا جو ہے وہ سبزہ لہلہاتا ہوا دیہات میں انہوں نے دیکھا، جس سے کہتے ہیں کہ آنکھوں کو تراوت محسوس ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کی آنکھوں کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ نیکسٹ بیٹا جی ایک اور چیز جو تھی وہ انہوں نے دیکھی وہاں پہ کہ جو شہروں کی آبادی جو ہے وہ اس میں تو بے تحاشا اضافہ ہے، لیکن دیہات میں 75 یعنی 75% لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کہ ان میں سے بھی شہروں کی طرف بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک اور مین پوائنٹ جو ہے وہ دیہات کا کیا ہے کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ شہروں میں تو ہمیں بہت زیادہ گاڑیوں کا شور، فضائی آلودگی نظر آتی ہے، لیکن دیہات میں ایسا سلسلہ نہیں، کیونکہ ان کی فضا جو ہے وہ صاف ہے۔ جی میرا بیٹا ایک اور بات کہ ہمارے جو شہر ہیں
شہر میں کاروبار کے مواقع زیادہ ہیں، جیسے دیہات میں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اسی طرح شہروں میں لوگ جو ہیں وہ کاروبار کا سلسلہ ان کا چلتا ہے۔ ایک اور بیٹا پوائنٹ ہے کہ دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں، دیہات میں بہت کم ہیں سہولتیں، لیکن شہروں میں اس کی برعکس جو ہے وہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں جو ہے وہ یا علاج معالجے یعنی ہاسپٹلز وغیرہ دیہات کی نسبت زیادہ ہیں۔ ایک مین بات کہ شہر کو بیٹا انسانوں کا سمندر کہا جاتا ہے، یعنی یہاں پہ آبادی بھی بے تحاشا ہے اور یہاں پہ ہر وقت ایک ہلچل سی شہروں میں جو نظر آتی ہے، اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ شہر جو ہیں وہ انسانوں کا سمندر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو دیہات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور شہر انسانوں نے آباد کیے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو بیٹا ہمارے لیے دیہات کا اپنا رہن سہن ہے، شہروں کا اپنا رہن سہن ہے۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے فائدے ہیں۔ دیہات، ہم نے یہ پوائنٹ نکالا کہ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا وطن ترقی کرے گا، کیونکہ نہ دیہات برے ہیں نہ شہر برے ہیں۔ جو شہر میں رہتے ہیں اس کے جہاں پہ رہنے کے فائدے ہیں وہاں پہ نقصان بھی ہیں، اسی طرح دیہات میں رہنے کے فائدے ہیں تو نقصان بھی ہیں۔ جی میرا بیٹا، امید کرتی ہوں کہ دیہات اور شہر دونوں کا کمپیریزن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کا ریٹن ورک سٹارٹ کریں گے۔ جی میرا بیٹا، اس کے یونٹ کی جو ہے وہ ورک شیٹ ہے، جو کہ ہم آبجیکٹیو ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کے ساتھ ہی ریڈنگ کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی فرسٹ کوسچن ہے ہمارا ورک شیٹ کا، خالی جگہ پر کریں۔ دیہات کا رہن سہن بہت سادہ ہے، دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، ایسی جس کے اوپر فخر کیا جا سکے، اس کا مطلب ہے دھواں فضا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں۔ نمبر 5، شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے ہمارا، غلط درست فقرات کی نشاندہی کرنی ہے بیٹا آپ نے، کہ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے۔ جی تو ابھی ہم نے ریڈنگ میں پڑھا تو یہ رائٹ ہے، کیونکہ اب پکی سڑکیں بن چکی ہیں۔ شہروں کی غذا سادہ، تازہ اور خالص ہوتی ہے۔ غلط، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ دیہات کی غذا سادہ، تازہ اور خالص ہوتی ہے۔ شہر کو انسانوں کا سمندر کہا جاتا ہے۔ جی بالکل رائٹ، درست ہے۔ دیہات میں تعلیم کی سہولت زیادہ ہے۔ نو بیٹا، یہ غلط ہے۔